بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں مزمل پاشا پاک انٹلیکٹ کے توسط سے آپ کی خدمت میں ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، آپ نے تھمب نیل سے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام کیوں نہیں آ سکا۔ تقریباً 75 ایئرز گزرنے کے باوجود پاکستان سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم کیوں نہیں ہو سکا۔ ہم نے بچپن سے ہر دور میں یہی سنا ہے کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے اور ہمیں کبھی بھی پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نظر نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ ناظرین، جب 1947 میں پاکستان بنا تھا تو اس کو بنانے والی جماعت کا نام مسلم لیگ تھا۔ مسلم لیگ میں شامل قیادت یا اس کے لیڈرز جو تھے ان کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جن کا بیک گراؤنڈ فیوڈل تھا۔ ان کا جمہوری اقتدار پر اتنا زیادہ یقین نہیں تھا، اسی لیے پاکستان کے اندر جمہوری اقتدار مضبوط نہیں ہو سکے۔ اس لیڈرشپ نے پاکستان تو بنا لیا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ پاکستان کو چلانا کس طرح ہے۔ ان میں جو چند لوگ تھے، ایک دو لوگ تھے جیسے قائد اعظم یا ان کے ایک دو ساتھی، وہ جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ پاکستان کے دو حصے تھے، ایک جسے مشرقی پاکستان کہتے ہیں اور ایک کو مغربی پاکستان کہتے ہیں۔ ان کے درمیان جغرافیکل اور کلچرل کوآرڈینیشن کی بہت زیادہ کمی تھی۔ جغرافیکلی یہ دونوں پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ تھے اور ان میں کلچر کے طور پر زبان کا بہت زیادہ فرق تھا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے میں کافی دیر لگی اور پاکستان کو کانسٹیٹیوشن بنانے میں کافی دیر لگی۔ مغربی پاکستان کی جو فیوڈل کلاس تھی انہوں نے مشرقی پاکستان کی اکثریت کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی، جس کے لیے ون یونٹ بنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیوروکریسی اور فوج پر زیادہ انحصار کیا۔ اسی وجہ سے پہلے پاکستان کے معاملات میں بیوروکریسی کا اور پھر فوج کا عمل دخل بڑھتا گیا اور آخر کار 1958 میں فوج نے براہ راست اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سیاستدان اپنی اہلیت ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ 1971 کے بعد بھی جن سیاستدانوں کو اقتدار ملا وہ کبھی بھی اپنی فیوڈل مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکل سکے اور انہوں نے جمہوری اقتدار کو مضبوط کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ ابھی تک پاکستان میں شفاف انتخابات کا کوئی سسٹم بھی ایوالو نہیں ہو سکا جس پر سب کو یقین ہو اور سب کو اعتماد ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر الیکشن کے بعد ہارنے والی جماعت جیتنے والی جماعت پر دھاندلی کا الزام لگاتی ہے اور جس کی وجہ سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد جو مسئلہ پاکستان کو پہلے دن سے درپیش تھا وہ اس کے دفاعی معاملات تھے۔ پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد ہی بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور بھارت نے اقوام متحدہ میں وعدہ کرنے کے باوجود آج تک کشمیر میں ریفرینڈم نہیں کروایا، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان مستقل دشمنی رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مغرب میں افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے 1947 میں پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور افغانستان کی حکومت آج بھی ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہمیشہ پاکستان کے اندر افغانستان اور بھارت کے جو
پروردہ لوگ ہیں یا ان کے حمایت یافتہ وہ پختونستان کا مسئلہ پیدا کرتے رہے۔ اس وجہ سے کشمیر اور افغان ایشو کی وجہ سے پاکستان میں اسٹیبلٹی پیدا نہیں ہو سکی اور پاکستان کو اپنے دفاع پر بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے دوسرے ادارے صحیح طرح سے نشو و نما نہیں پا سکے۔ اس کے بعد یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں پر سیاستدانوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں اور اپنی میچورٹی کا ثبوت دیا ہے، وہاں پر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی آرمی نے بھی ہمیشہ ان غلطیوں سے فائدہ اٹھایا اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی ڈسپلن میں رہتے اور اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہتے، انہوں نے ہمیشہ سیاست میں مداخلت کی اور سیاستدانوں کو صحیح طرح کام نہیں کرنے دی، اور وہ سیاست میں مداخلت کے لیے ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی پیدا نہیں ہو سکی۔ سب سے آخر میں اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے اندر بھی ایٹ لارج جمہوریت یا جمہوری قدروں کا صحیح شعور موجود نہیں ہے۔ وہ بھی ہمیشہ فیوڈل ویلیوز کو ہی سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ کسی نہ کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان میں بہت ساری تحریکیں چلیں اور ہر تحریک کے بعد پاکستان کی سیاست اور معیشت پہلے سے زیادہ کمزور ہوئی اور لوگ اپنی معصومیت، کم علمی یا بے شعوری کی وجہ سے مختلف لوگوں کی باتوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا ماضی کیا ہے یا وہ اپنی بات میں کتنے سچے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو مذہب کا رول ہے وہ بھی کنٹروورشل رہا ہے، وہ بھی ابھی تک طے نہیں ہو سکا۔ دراصل یہ جو برصغیر کا خطہ ہے، اس میں ہمیشہ مختلف قومیں آباد رہی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی مختلف قسم کے مذاہب اور فرقوں کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اس خطے کا جو اوور آل مزاج ہے وہ سیکولر ہے، لیکن پاکستان میں زبردستی مذہب کو ٹھونسنے کی کوشش کی جاتی ہے اور قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ کی جو ایسی ویلیوز ہیں جن کو جو آج کی جمہوری اقدار کے ساتھ میل نہیں کھاتی، ان کو پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی، جس میں ہمیشہ ناکامی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ پاکستان میں مذہب کا کیا مقام ہوگا۔ دراصل قیام پاکستان کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو متحدہ ہندوستان کے اندر اپنے سیاسی، معاشی اور مذہبی حقوق کے تحفظ کا خطرہ تھا۔ اس لیے انہوں نے پہلے متحدہ ہندوستان کے اندر اپنے حقوق کے تحفظ کی کوشش کی۔ جب ان کو اس میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی اور قیام پاکستان کا مطالبہ کیا۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد مذہب کی بنیاد پر اپنے تشخص پر اتنا زیادہ زور دیا کہ جمہوری اقدار بہت پیچھے رہ گئے اور جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہو سکے۔ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو معیشت میں بھی پاکستان میں کنسسٹنٹ پالیسیز کو فالو نہیں کیا گیا۔ پاکستانی سوسائٹی بیسیکلی کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، یہاں پر سوشلسٹ ویلیوز کا نفاذ کا زیادہ امکان موجود نہیں ہے۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تھا تو یہاں پر بہت کم صنعتیں تھیں۔ پاکستان کے بننے کے بعد پہلے 20-25 سال میں
مختلف حکومتوں نے یہاں انڈسٹریلائزیشن کی کوشش کی، لیکن 1970 کی دہائی میں سوشلزم کے نام پر نیشنلائزیشن کی وجہ سے صنعتی بنیاد کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بھی کمزور ہوئی اور اس کے نتیجے میں معاشی استحکام کو بھی زبردست نقصان پہنچا، جبکہ دوسری طرف معاشی استحکام بھی ڈائریکٹلی طور پر سیاسی استحکام پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آتا، معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے جب بھی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو روپے کی قیمت میں کمی آتی ہے اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مہنگائی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو سیاسی اور معاشی استحکام در حقیقت ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہے۔ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا، پاکستان میں معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا، اور اس سلسلے میں ہمیں پاکستان کے اندر جمہوری اقدار کو مضبوط بنانا پڑے گا، اور اس مقصد کے لیے شارٹ کٹ کی بجائے مستقل مزاجی کے ساتھ ایک رستے کو فالو کرنا پڑے گا۔ پاکستان کو ریولوشن نہیں بلکہ ایوولوشن کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو آج بھی ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم یا ہمارے رہنما بیٹھ کے یہ طے نہیں کرتے کہ ہم کچھ اصولوں کے اندر رہ کر کام کریں گے اور تمام ادارے اپنی حد کے اندر رہ کر کام کریں گے اور کوئی ادارہ بھی کسی دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا، پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ پاکستان کے میں سیاسی اور معاشی استحکام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ پاکستان میں جمہوری اقدار کا صحیح طور پر نفاذ کیا جائے، جس کا سب سے پہلا قدم فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اور پھر تمام قوتوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہر حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور اپنی پالیسیز کو نافذ کرنا چاہیے۔ اسی طرح معاشی طور پر بھی پاکستان کے اندر سرمایہ دار کو اس کے سرمایہ کا تحفظ ملنا چاہیے اور حکومت کی پالیسیز میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ایک طرح کا اتفاق پیدا ہونا چاہیے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ جب تک ہم اپنے لیے کچھ اصول طے نہیں کریں گے اور ان اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔